اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے حضرت موسی علیہ السلام اور ان کی قوم کی۔ کل آپ نے سنا بنی اسرائیلیوں نے کہا یہ تورات مشکل ہے، اس کے احکام مشکل ہیں، لہٰذا آپ اللہ کے پاس جائیں اور آسان کر کے لائیں۔ وہ لوگ حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ گئے، 70 بندے تھے، وہاں پر انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تمام کے تمام مار گئے۔ موسی علیہ السلام پریشان ہوئے، اے اللہ یہ شکی قسم کے لوگ تھے، پہلے انہوں نے کہا کہ کتاب مشکل ہے، 70 بندہ تیار ہوا، یہاں پہ آیا، اب اگر میں واپس اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ ہمارے 70 آدمیوں کو بلا پھسلا کر وہاں پر لے گیا اور قتل کر کے واپس آ گیا، لہٰذا رحم فرما۔ موسی علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی، اور دعا اپنے ان لوگوں کے لیے بھی مانگی اور اپنی امت کے لیے بھی مانگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ پہلی دعا کو قبول فرمایا بغیر کسی شرط کے، اللہ نے ان 70 سرداروں کو زندہ کر دیا۔ دوسری دعا حضرت موسی علیہ السلام نے یہ مانگی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، مولا اس دنیا کے اندر ہمارے لیے بھلائی لکھ اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما، تو انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ دیکھیں آپ نے پہلے پارے کے اندر سنا ہے یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں، اس کی 3 وجہ مفسرین نے بیان فرمائی تھی۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ یہ لوگ جب وہاں پر گئے ان سے گستاخی ہوئی، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، تو حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا انا ہدنا الیک، اے اللہ ان بیوقوفی کی وجہ سے تو ہم سب کو اپنی عذاب میں مت لپیٹ۔ تو ہدنا کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ آنا، تو اس وجہ سے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے بڑا جو بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا، اس کی طرف نسبت کر کے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہودیوں کو یہودی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہودی جب اپنی تورات کو پڑھا کرتے تھے تو ایسے ہلا کرتے تھے۔ آج بھی جب یہودی بیت المقدس کے پاس جو دیوار ہے نا وہاں پر کھڑے ہو کر تورات پڑھتے تو ایسے ہلتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں نا تو اس طرح ہلتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ خیر حضرت موسی علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا جو پیچھے ہیں ان کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، تو اللہ نے فرمایا عذابی اصیب به من اشاء، میرا عذاب جسے میں چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، میرا عذاب، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ میری رحمت کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے تب بھی ہے، باہر ہے تب بھی ہے جی، اپنا ہے تو تب بھی ہے، بیگانہ ہے تو تب بھی ہے جی۔ میری رحمت ہر وقت ہر بندے کو گھیری ہوئی ہے، انسان کو بھی میری رحمت گھیرے میں ہے، چرند کو، پرند کو، حیوانوں کو، جنات کو، سب کو میری رحمت گھیرے میں لی ہوئی ہے۔ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اب اللہ نے فرمایا کہ آپ کی دوسری دعا کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے
کہ للذین یتقون، میری یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو کیا کرتے ہیں جی، خوف خدا رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری یہ رحمت ان لوگوں کے اوپر ہے، میری رحمت ان لوگوں کو گہرے ملی ہوئی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو میری رحمت ان کو بھی گہرے ملی ہوئی ہے۔ اور تیسری شرط فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو میری آیات کے اوپر، میری نشانات کے اوپر، میری کتابوں کے اوپر، میرے پیغمبروں کے فرمانوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو میری رحمت ان لوگوں کے لیے۔ تین شرطیں لگا کر اللہ نے فرمایا اگر بنی اسرائیلیوں کے اندر یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں، خوف خدا دل میں ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور نمبر 3 ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ درست رکھتے ہیں، تو میری رحمت ان لوگوں کے لیے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، حضور کی صفات بیان فرمائی، حضور کی رسالت کا اثبات فرمایا۔ جملہ معترضہ ہے جی، آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلے گا۔ فرمایا الذین، وہ لوگ جو یتبعون الرسول النبی، جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، النبی جو نبی ہے، الامی جو کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہے۔ امی کا لفظی معنی ان پڑھ ہے جی، جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، اور یہ ہمارے پیغمبر کی صفت ہے۔ دیکھیں جی، ان پڑھ ہونا نا یہ عیب ہے، کوئی بندہ ہے جس نے پڑھا لکھا نہیں ہے نا تو یہ اس کے اندر عیب ہے، لیکن یہ میرے پیغمبر کے اندر عیب نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کا کوئی استاد ہوتا تو کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا تھا، جیسے مشرکین مکہ نے بھی اعتراض کیا کہ یہ پیغمبر جاتا ہے کسی سے پڑھ کر آتا ہے، تو فرمایا یہ وہ پیغمبر ہے جو امی ہے، جس نے پڑھنا لکھنا کسی سے سیکھا نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ نے بتایا ہے جی۔ اور جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو اور تمہارے سامنے ایسی کتاب پیش کرے تو پھر مانو وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ مثال آپ سمجھیں جی، ایک بندہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن وہ اچھا ماہر قسم کا ڈاکٹر ہے جی، اسپیشلسٹ ہے جی، اور وہ لوگوں کے آپریشن ایسے کرتا ہے کہ دنیا کا مائی کا لال ایسا کوئی ہے ہی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، تو بتاؤ یہ اس بندے کے اندر عیب ہے یا یہ اس بندے کی خصلت اور صفت ہے؟ اور اسی طرح یہ بھی سمجھو کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن وہ انجینئروں کو بھی ٹاپ کرتا ہے، مکان کا نقشہ بناتا ہے اور ایسا نقشہ بناتا ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، تو بتاؤ یہ اس بندے کے اندر عیب ہے؟ نہیں، یہ اس بندے کی صفت ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو امی کا لقب دے کر یہ بتایا کہ یہ پیغمبر کی صفت ہے، اور فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جس کی صفات کو تم پاتے ہو تورات کے اندر، انجیل کے اندر۔ حضور کی صفات تورات کے اندر بھی تھی، حضور کا نام بھی تورات میں تھا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین کا بھی ذکر اللہ نے تورات میں کیا تھا۔ فرمایا یأمرہم بالمعروف، وہ پیغمبر جس کا ذکر تورات میں ہے وہ نیکی کے کاموں کا حکم کرتا ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام غلط ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، بھلائی کرو، ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، کسی کا حق مت مارو، یہ بھلائی کے کاموں میں تمہیں بتاتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں کے حق ادا کرو، اور وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برے کاموں سے روکتے ہیں، شراب سے روکتے ہیں، زناخاری سے روکتے ہیں، چغلی سے روکتا ہے، خیانت سے روکتا ہے، وعدہ خلافی سے روکتا ہے، ہر برے کام سے تمہیں روکتا ہے۔ اور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، پاک صاف ستھری چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ اور اسی طرح وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے کہ یہ چیزیں ناپاک ہیں، گندی ہیں، تمہارے لیے اچھی نہیں۔ اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ اتارتا ہے تمہاری گردنوں سے بوجھ، اور وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تمہارے گلوں سے توق بھی اتارتا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ سمجھیں، دیکھیں یہودیوں کے اوپر اللہ نے طرح طرح کی قانون بندیاں کی ہوئی تھی۔ یہودیوں کے اوپر ایک قانون یہ بھی تھا کہ اگر ان سے کوئی بندہ غلطی کے طور پر قتل ہو جاتا ہے جی، خطاً قتل ہو جاتا ہے جی،
تو اس بندے کو معافی نہیں ملتی تھی، اگرچہ اس کے وہ رسا معاف کرے نا جی، اس بندے کو معافی نہیں ملتی تھی، قصاصاً اس بندے کو قتل کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ان کے اوپر ایک پابندی یہ بھی تھی، نماز کا وقت ہوتا تو وہ اپنی مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتے، باہر نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے پیغمبر کو اور اس امت کو یہ حکم دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے، اگر نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں ہو تب پڑھو، راستے میں ہو تب پڑھو، شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو۔ اسی طرح اس شریعت کے اندر اس امت کے اوپر اگر کوئی بندہ گناہ کر لیتا نا جی رات کو، تو صبح اٹھتے فرشتے دروازے پہ لکھ دیتے تھے فلاں بندے نے آج رات کو یہ تیر مارا ہے۔ اسی طرح ان کی شریعت کے اندر یہ بھی تھا، اگر کپڑوں کے اوپر خون لگ جاتا یا پیپ لگ جاتی یا کپڑے ناپاک ہو جاتے تو اس جگہ کو، اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا جی، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ ہے اس کو دھو تو پاک صاف شفاف ہو جاتی۔ تو فرمایا یہ پیغمبر تمہارے اوپر سے تمہاری گردنوں سے بوجھ بھی اتارتا ہے، تمہارے گلوں کا توق بھی اتارتا ہے، اس پیغمبر مانو۔ فالذین آمنوا بھی، پس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پیغمبر کے اوپر اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جسے اللہ نے اتارا ہے، جسے قرآن یہ کہتا ہے نورا مبینہ فاما الذین آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اس قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی 9 صفات بیان کر کے بتایا کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس زمانے کے یہودیوں کو بتایا کہ یہ 3 شرطیں اس زمانے کے یہودیوں کے تھیں۔ آج کے زمانے کے اندر اب یہ پیغمبر تمہارے پاس آیا ہے تو تمہاری اوپر لازم ہے کہ اس پیغمبر کی اتباع کرو گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، اصل مدعا اللہ اپنے پیغمبر کا بیان کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا جی، ہر پیغمبر جب تبلیغ کے لیے پہلا کلمہ بولتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ تو اب اللہ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے قل، کہ میرے پاک پیغمبر، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں پر اللہ نے الناس کا ذکر فرمایا ہے، اللہ کا پیغمبر جنات کا بھی پیغمبر ہے جی۔ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، انسانوں کا عالم ہے تو تب بھی اللہ کا پیغمبر ان کے لیے پیغمبر ہے، جنات کا عالم ہے تو تب بھی ان کے لیے کیا جی پیغمبر ہے۔ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جو زمین و آسمانوں کی بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اس اللہ کے سوا کوئی مشکلوں میں ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ فرمایا یحیی و یمیت، اللہ تو وہ ذات ہے جو بندوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جن کے نام کی تم عبادتیں کرتے ہو وہ تمہیں مار نہیں سکتے جی، وہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتے، ان کے اوپر موت آتی ہے، ان کو ماں کے پیٹوں سے اللہ نے باہر نکالا ہے، انہیں زندگیاں بخشی ہیں، وہ تمہیں کیا زندگیاں بخشیں گے، وہ تمہارے نفع نقصان کے کیا مالک ہوں گے۔ فرمایا فآمنوا باللہ، کامیابی کا اصول، فآمنوا، پس ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول امی کے اوپر، الذی یؤمن باللہ، وہ پیغمبر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ کلماتی، اور اس کے حکموں پر ایمان رکھتا ہے، اور واتبعوہ، اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان 2 آیات کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کے زمانے کے جو یہودی تھے انہیں بتایا کہ یہ 3 صفات اس زمانے کے تھے، یہودیوں کے لیے تھی۔ آج کے زمانے کے اندر اب وہ پیغمبر آخر الزمان آ چکا ہے جس کے بارے میں تورات کے اندر سب کچھ لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ اب آپ کے لیے کامیابی تب ہے کہ آپ اس پیغمبر کی بات مانو گے، اس کی تعظیم کرو گے، اس کی مدد کرو گے، اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان رکھو گے، تو اولئک هم المفلحون، تو تب کامیاب ہوگے، وگرنہ کامیابی نہیں ہوگی۔